السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں یہ بات ہوگی، ہم نے اپنی گزشتہ لائیو سٹریم میں پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کی کتابوں سے مرزا غلام قادیانی کا یہ کفریہ عقیدہ پیش کیا، جس کے مطابق نہ صرف وہ خود کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے نعوذ باللہ، بلکہ ان سے اعلیٰ اور افضل ہونے کے دعوے کرتا ہے۔ اس کے جواب میں حسب معمول قادیانی مربیوں کی طرف سے ٹویٹر پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ کیا شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلمان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی تو غلام احمد تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ فیصلہ ہوگا کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں اور سکرین پہ آپ کو تحریری طور پہ دکھانے لگا ہوں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے ایک عقیدہ ثابت ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت آج سے تقریباً 1400 سال قبل محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ میں ہوئی، اور نعوذ باللہ دوسری بعثت مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں ہوئی۔ نمبر 2، مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ جو دوسری بعثت ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہوئی، یہ پہلی بعثت سے افضل ہے جو کہ محمد ابن عبداللہ کی شکل میں تھی نعوذ باللہ۔ نمبر 3، مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ دوسری بعثت اس لیے ضروری تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اس کو پہلی بعثت کے دوران مکمل نہیں کیا، اس لیے دوسری بعثت چاہیے تھی۔ نمبر 4، مرزا غلام قادیانی کے عقیدہ کے بقول جو شخص اس عقیدہ کا انکار کرے اور مرزا غلام قادیانی کی اس حیثیت کا انکار کرے، ایسا شخص قرآن کا انکار کرنے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، اور ایسا شخص خدا کی نظر میں کافر اور نان مسلم ہے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی نجات نہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی کے اس عقیدہ کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کی جماعت کا کیا کہنا ہے؟ وہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی محمد الرسول اللہ تھا، اور مرزا غلام قادیانی کی جماعت کے بقول یہ جو عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی محمد الرسول اللہ تھا، یہ ان کی جماعت کے تمام اصولوں سے بڑا اصول ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ سکرین پہ اردو انگلش میں دکھا دیا، آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا۔ اب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اور جماعت احمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ان کا عقیدہ اور مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس وقت جو جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، وہ 2 میں سے ایک کام کر لیں، یا تو وہ آفیشلی تحریری طور پہ اس بات کا اعلان کر دے کہ جو عقیدہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کا ابھی آپ کو دکھایا اور پڑھ کے سنایا، وہ یہ کہہ دے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کا دعویٰ کرنے والا یا اس کا حامل شخص کافر ہے۔ ایک تو یہ رستہ ہے۔ دوسرا، اگر یہ جماعت احمدیہ سمجھتی ہے کہ یہ عقیدہ 2 بعثتوں والا عقیدہ یہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے ثابت ہے، تو پھر خلیفہ مسرور کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے سب سے قابل آدمی کو منتخب کر کے سامنے لائے۔ ہم اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کریں گے کہ خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہی تھا جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جو آپ کو اسکرین پہ دکھایا۔ دوستو، اگر احمدیہ خلیفہ آفیشلی نہ تو اس عقیدہ کو کفریہ قرار دے کہ اس عقیدہ کے حامل کو کافر قرار دے، اور نہ ہی وہ کسی شخص کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے منتخب کرے، اس سے آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پھر اس سے لازمی طور پہ نتیجہ نکلے گا کہ جماعت احمدیہ کے دل میں چور ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہی ہے، لیکن اس کو لوگوں سے اور اپنی عوام سے چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور دوسری بات، اگر مسلسل جماعت احمدیہ خاموشی اختیار کرے، نہ تو آفیشلی اس عقیدہ کو کفریہ عقیدہ قرار دے کے مسترد کرے، اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی کو ڈیبیٹ کے لیے بھیج کے اس کو ثابت کرے، تو اس سے آپ کو یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کیوں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی توجہ اور ان کے اپنے لوگوں کی توجہ مرزا غلام قادیانی کے ان کفریہ عقائد سے ہٹی رہے۔ ہمیں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ آئیے ایک ممکنہ چور دروازہ جو جماعت احمدیہ ہمیشہ کھولنا چاہتی ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی بند کریں گے۔ اگر آج اہل سنت کا کوئی عالم زندہ ہے اور وہ اسی عقیدہ کا حامل ہے جو ہم آپ کو سکرین پہ دکھا چکے ہیں، آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں،
تو وہ ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں ہمارے سامنے آئے اور آ کے اس عقیدہ کا اقرار کرے جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا چکے ہیں. ہم اس کے اوپر اسی طرح کفر کا فتویٰ لگائیں گے انشاءاللہ جس طرح مرزا غلام قادیانی پہ لگا. اگر کوئی اہل سنت کا عالم اسی عقیدہ پہ فوت ہوا جو ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ اسکرین پہ دکھا چکے ہیں، اگر کوئی عالم اسی عقیدہ پہ فوت ہوا ہے تو ایسا شخص بھی ایسے ہی کافر تھا جیسے مرزا غلام قادیانی کافر تھا. یہ چور دروازہ بند ہو گیا. اب ہمیں آپ کے جواب کا انتظار ہے. قادیانی جماعت انشاءاللہ اس دفعہ فیصلہ ہوگا.